السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میری آپ سے بات ہوئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے متعلق ایک واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ میں، جب پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب مدینہ منورہ میں گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری کے لیے جن کارز میں انہیں لے کے جایا جا رہا تھا، وہاں پر ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف وہاں پر موجود مختلف ممالک کے مسلمانوں کو بڑا کوسچن مارک سچویشن میں ڈال دیا، وہاں پر موجود علماء کرام جن کا تعلق پاکستان سے ہے، انہوں نے بھی اس واقعے پر بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اور ہوا کیا ہے۔ شہباز شریف اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ وہاں پر جب گئے تو اب لوگ تو غم و غصے سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر چور 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 اس طرح کے نعرے بازیاں شروع کر دی۔ کہاں؟ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر جو بہت بڑا احاطہ ہے نا، جو مسجد کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس باؤنڈری وال کے اندر ہی ہے جہاں پر وہ کارز جاتی ہیں جن میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے شور ڈال دیا اور لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا جم غفیل جمع ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں، ایک آدمی اگر غلطی پر ہے تو غلطی پر جو شخص ہے اس کو غلط کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، غلط کو غلط کہنا تو دین کا عین حصہ ہے۔ لیکن یہاں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے اور وہاں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم بہت واضح ہے۔ یہ بات انہی کو سمجھ میں آ سکتی ہے جو واقعتاً حب رسول اپنے دلوں میں رکھتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الحجرات میں آیا نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ایمان والوں سے مخاطب ہے، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو چھوئیں بھی، اور وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اقدس میں زندہ ہیں، تو یہ آیت کے عین مصداق ہے کہ حضور کے سامنے جب ظاہری حیات میں آواز کی بلندی منع ہے تو پردہ فرمانے کے بعد بھی منع ہے۔ اس لیے کیا فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، اور آپس میں جیسے ایک دوسرے سے بولتے ہو ویسے نہ بولا کرو۔ اچھا، ہوگا کیا باری تعالیٰ اگر یہ سارا کچھ کر لیا؟ ان تحبط اعمالکم، اور تم سب کے جو عمل ہے نا وہ برباد کر دیے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہارے اعمال جو ہے وہ برباد کر دیے جائیں گے، یعنی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ خلاف ادب ہے، یہ گستاخی ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس چیز میں شامل تھے انہیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ آپ نے چور کو چور کہا، اس لیے کہ آپ نے چور کو چور کہاں کہا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ میری؟
اگر آپ نے غلط آدمی کو غلط آدمی کہا تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. اگر ایک غلط آدمی کو غلط آدمی آپ نے وہاں کہا جہاں آپ نے ادب توڑ دیا، ادب کے پیمانے توڑ دیے، اور وہاں جہاں پر ادب کا خاص خیال قرآن نے رکھنے کے لیے کہا ہے، تو اس لیے توبہ ان سب پر لازم آتی ہے. اور ان تمام لوگوں پر بھی توبہ لازم آتی ہے جنہوں نے اس فعل کو سراہا ہے، اس کو پروموٹ کیا ہے، اپنے واٹس ایپ گروپس کے اوپر شیئر کر کر کے خوش ہوتے رہے کہ واہ جی کیا کمال کیتا ہے، بہت بڑا کمال یہی کیتا کہ اعمال برباد کیتا، اے کمال کیتا. اللہ معاف کرے. یعنی کہ انسان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حرمین شریفین کی زیارت کرے اور پھر یہ عمل کرے. دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ حضور کا نام لینے والے، حضور کا دم بھرنے والے، حضور کی محبت کا دم بھرنے والے ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں، جذبات پر قابو ہی نہیں رہتا. انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ مینار پاکستان کے آگے کھڑے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں، سب برابر ہیں ان کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دکھ اس بات کا ہے کہ یاد رکھو کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اس لیے جب بد نصیب لوگ ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان سے ادب سلب کر لیا جاتا ہے. پہلے تو وہ اپنے بڑوں کا ادب کھوتے ہیں، پھر اپنے بزرگوں کا ادب کھوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور یہ شیطنت کے راستے پر چلتے ہیں، فرعونیت و عنانیت کے راستے پر چل پڑتے ہیں. پھر انہیں لگتا ہے کہ بس وہی ٹھیک ہیں، وہی عقل کل ہیں، ان کے علاوہ سب بیکار ہیں. پھر ان میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے. جب فرعون کے سامنے حق پیش کیا گیا تو کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تو اپنے سوا کسی الہ کو نہیں جانتا. یعنی الوہیت کا دعوے دار ہو گیا، ربوبیت کا دعوے دار ہو گیا. لیکن جب ایک جھٹکا پڑا تو ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، but it was too late. نمرود کا حال دیکھیں، ایک مچھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کروا دیا. قارون کا حال دیکھیں، اپنے خزانوں سمیت دھنس گیا. یہ مثالیں میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ لوگ وہ تھے جو اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے بے ادبیوں کی اور گستاخیوں کی حدیں توڑ دی تھیں. تو یہ جب واقعات پر سے ہم گزرتے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں ادب ہے، کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یاد رکھنا، جس میں ادب نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے. بنا ادب کے تو نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی. نماز تو سکھاتا ہی ادب ہے. اگر غور کرو، نماز تو سکھاتا ہی ادب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی روزہ افطار کر رہا ہے مسلمان، اور ابھی روزہ افطار ہی میں ساری محنت کو پانی پھیر کے خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی زندگیوں میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جوش میں ہوش نہیں کھونا. یہ جوش میں ہوش کھو بیٹھے تو دیکھیں کیا نتیجہ ہے. اس وقت تو بڑا ان کے نفس نے انہیں ابھارا، بڑے خوش ہوئے، اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا، وائرل کیا. میرے پاس بھی بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں نے بھیجی ہیں واٹس ایپ پر. لیکن افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے. تو اگر آپ نے اس چیز کے اوپر خوشی کا اظہار کیا ہے نا، تو آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ایک ایسی چیز پر میں نے خوشی کا اظہار کیا ہے جو قرآن کی اس آیت کے خلاف جاتی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.